بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبدالمطلب نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر مجھے 10 بچے ملے تو ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ عبداللہ کچھ عمر بڑھی تو حضرت عبدالمطلب کو نظر پوری کرنے کا خیال آیا۔ بیٹے کو ہاتھ سے پکڑ کر اور صحن بیت اللہ کی جانب چل دیے۔ ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں عبداللہ کا ہاتھ۔ مکہ کے پہاڑ ایک بار پھر ذبح عظیم کے منظر کو دیکھنے کے منتظر تھے۔ کبھی انہوں نے اسماعیل کو دیکھا تھا اور آج اولاد اسماعیل کو دیکھ رہے تھے۔ عبدالمطلب صحن بیت اللہ میں پہنچے تو مکے والوں کو معلوم پڑا، دوڑے چلے آئے۔ عبدالمناف کے جو بعد میں ابو طالب کے نام سے جانے گئے، انہوں نے بھی باپ کا ہاتھ پکڑا۔ عبدالمطلب کچھ مضطرب ہو کر بولے کہ پھر اپنی نظر کا کیا کروں؟ مشورہ آیا کہ فلاں کاہنہ کے پاس چلے جائیے، اس سے مشورہ طلب کیجیے، ممکن ہے کوئی راہ نکل آئے، عبداللہ کی جان بچ جائے اور نظر بھی پوری ہو جائے۔ اس نے کہا، قرعہ نکالو، ایک تیر عبداللہ کا نام لکھو، ایک تیر پر اونٹ اور قرعہ نکالتے جاؤ۔ جب عبداللہ کا نام آ جائے تو رک جاؤ اور اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا۔ پہلی بار قرعہ نکلا تو عبداللہ کا نام نہ آیا۔ 10 اونٹ ایک طرف کر دیے گئے۔ پھر دوبارہ قرعہ نکالا تو پھر اونٹوں کا تیر ہی نکلا، اونٹ الگ کر دیے گئے، حتیٰ کہ 100 اونٹ کے بعد عبداللہ کا نام آیا۔ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ سارا مکہ آج مہمان تھا۔ عبداللہ جوان ہوئے تو ابا نے چاہا کہ قریش کے معزز ترین خاندان سے دلہن لائی جائے، سو یہاں بھی عبداللہ کی تقدیر کا لکھا بلند ہوا اور آمنہ بی بی ان کے عقب میں آئیں۔ وہب بن عبدالمناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کے فضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ اہل مکہ اس جوڑے کو دیکھ دیکھ کر رشک کرتے، لیکن شاید نظر لگ گئی۔ ابھی عبداللہ کی 25 برس عمر تھی کہ شام کے سفر کو نکلے۔ جب سفر سے واپس آ رہے تھے کہ بیمار ہوئے، سورج ڈھل رہا تھا، لیکن یہ عبداللہ کی عمر کا سورج تھا۔ عبدالمطلب کے ننیال مدینہ کے جوار میں رہتے تھے، سو اپنے والد کے ننیال میں رک گئے۔ قافلے والوں نے مکہ پہنچ کر خبر دی کہ عبداللہ جیسے کوئی بجھتا ہوا چراغ ہوئے۔ عبدالمطلب نے بڑے حارث کو دوڑایا کہ بھائی کی خبر لے، لیکن جب تک حارث عبداللہ تک پہنچے، عبداللہ رخصت ہو چکے تھے۔ جوان دلہن کی 2 ماہ کی حاملہ تھی۔ صدمے میں میراسیہ خان ہوئی۔ بی بی آمنہ کے اشعار آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ دکھ، کرب، جدائی کا موسم جیسے ان اشعار میں اتر گیا۔ عبداللہ کی یادیں ابھی مکے کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر روتی تھیں۔ شام ڈھلے، جب کھجوروں کے سائے لمبے ہوتے تو عبدالمطلب عبداللہ کی جدائی میں غمناک آنکھوں سے عبداللہ کے بیٹے کا انتظار کرتے کہ اب ان کو اس کے بڑھاپے میں جیسے امید کی یہی کرن دکھائی دیتی۔ عبدالمطلب کی بوڑھی کمر جیسے پھر سیدھی ہو گئی۔ ان کے آنگن میں جیسے پھر عبداللہ اتر آیا۔ اب دادا اور پوتا جیسے ایک دوسرے کی جان تھے۔ اہل مکہ کا رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو 2 برس کے لیے دیہات بھجوا دیا کرتے تھے۔ وہاں ان کی پرورش ہوتی اور بچے تھوڑا سا بڑے ہوتے تو ماں باپ کے پاس واپس آ جاتے اور جو بچوں کو لے جانے والی دائیاں ہوتی، اس کی حسب توفیق خدمت بھی کی جاتی۔ بنی سعد ایسا ہی ایک معزز قبیلہ تھا کہ جو روایت عرب کا پاسبان تھا، جو عرب کے خالص ماحول کو سنبھالے ہوئے تھا اور جہاں مکہ والے اپنے بچوں کی پرورش کرنا پسند کرتے۔ بنی سعد سے مکہ کی طرف قافلہ نکلا۔ ان میں کمزور سی گدی پر سوار خاتون حلیمہ سعدیہ بھی تھیں اور ساتھ ایک ایسی ہی نچیف و نزار اونٹنی پر ان کے میاں سوار۔ ان کمزور جانوروں کے سبب یہ قافلے سے بار بار پیچھے رہ جاتے اور راستہ بھر قافلے والے رک کر ان کا انتظار کرتے، لیکن جب مکے آثار دکھائی دیے تو کون کسی کا انتظار کرتا ہے، سو سب جلدی سے مکہ پہنچے اور حلیمہ پیچھے آہستہ آہستہ سوئے منزل بنی سعد مکہ پہنچے تو سب سرداروں کے گھروں میں گئے۔ بی بی آمنہ کی طرف بھی 1 سے زیادہ لوگ گئے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ بچے کا باپ نہیں ہے تو کچھ ناامیدی سے نکل آتے ہیں کہ سر پر باپ نہیں، یہاں سے کیا ملے گا۔ حلیمہ کی ساری ہمجولیاں اور شریک سفر اپنے لیے بہترین انتخاب کر چکی تھیں۔ تلاش بسار کے مکہ میں بس ایک ہی بچہ باقی تھا۔ مایوس حلیمہ نے ایک بار تو سوچا کہ واپس پلٹ جائے، کیا کسی یتیم کو گود میں لینا۔
اتنی محنت اور مشقت اور حاصل وصول کچھ بھی نہیں، لیکن پاس سے حلیمہ کے خاوند نے صلاح دی کہ خالی ہاتھ کیوں ہو کر جاتی ہو، چلو کم ہی صحیح نہ ملے مال، ذرا بچہ تو دیکھو کتنا حسین ہے۔ جیسے گھر کے آنگن میں مہتاب اتر آیا ہو، جیسے سارے کا سارا سورج زمین پر اتر آیا اور زمین کی گود اس کے حسن کی گرمی سے بھر گئی۔ حلیمہ کو کیا معلوم تمہاری گود بھی اس سراج منیر سے روشن ہو جائے۔ امید بھری اس تحریک نے حلیمہ کے دل کے کسی کونے میں اس کے جانے کیسی جوت جگائی کہ آگے بڑھ کر بچے کا ہاتھ پکڑا، گود میں اٹھایا، آنکھوں سے لگایا اور اپنے ہونٹ بچے کے رخسار پر پیوست کر دیے۔ بچہ لیا خیمے میں پہنچی تو دیکھا جو اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی، اس کے بہت دودھ اترا ہوا تھا۔ حلیمہ خود کہتی ہیں کہ خوراک کی قلت کے سبب خود میرا دودھ میرے بچوں کو کافی نہ رہتا۔ اب خیمے میں آئی تو جیسے منو سلوا اتر آیا۔ پہلے میں نے عبداللہ کے لخت جگر کو دودھ پلایا اور پھر سیر ہو کر میرے بچوں نے بھی۔ اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ کچھ بدلاؤ ہے اور شاید اسی بچے کے سبب ہے کہ جیسے ہمارے خیمے میں برکتیں اتر آئی ہیں۔ ویسے واپسی کا سفر تھا، تاریخ میں بس واپسی کے سفر کا اتنا ہی سراغ ملتا ہے کہ اونٹنی کہ جس کی آمد کے سفر اپنی سستی کے سبب شرمندہ کیے رکھا، واپسی کے سفر میں سب سے آگے تھی۔ شریک سفر ہم جولیاں کچھ حیرت سے پوچھتی ہیں، حلیمہ کیا ماجرا ہو گیا ہے؟ اس مردہ تن میں کہاں سے ایسی جان آ گئی؟ کہاں ہم تمہارا انتظار کرتی تھی اور اب تم ہم سے پکڑی ہی نہیں جا رہی، اب تم ہمارا رک کر انتظار کرتی ہو کہ ہم تمہیں آ کر پا لیں۔ حلیمہ کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ سوار بدل گیا ہے۔ میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔